بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت اور آپ کی حرمت اور آپ کی عظمت کی حفاظت، حتیٰ کہ آپ کی سنت اور آپ کے فرمان کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کوئی شخص بھی اس وقت تک مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے محبوب پیغمبر کا دفاع کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت اور تحفظ یہ ہم پر لازم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کا احترام اپنے والدین اور اپنی اولاد سے بلکہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، والذی نفسی محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم، والذی نفس محمد بیدہ، جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنا خاندان اور برادری بلکہ پوری کائنات سے بڑھ کر محبت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کر لیتا۔ دیکھیں، ہر شخص کو اپنے والدین سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام سے محبت والدین اور اولاد سے بڑھ کے کرنا فرض ہے۔ والدین کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو ہر انسان اپنے والدین کی عزت اور ان کے احترام کی حفاظت کرتا ہے۔ قطعاً یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے والدین کو کوئی گالی دے، اس کے والدین کی کوئی توہین کرے، اس کے والدین پر کوئی تبرہ کرے۔ کوئی بھی ذی عقل شخص یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ تو اسلام اور ایمان تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام سے محبت والدین سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس پر حملہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پامال ہو، تو ایک مومن اور ایک مسلمان انسان خاموش ہو کے بیٹھ جائے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا تحفظ پیدا کرتا ہے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دفاع کرتا ہے ہر لحاظ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ المنورہ جانے لگے تو آپ کو لینے کے لیے مدینے کے باسیوں کا ایک وفد مکہ المکرمہ میں حاضر ہوا، اور وہ انصار کے لوگ تھے، 70 کے قریب وہ قافلہ تھا جو میرے پیغمبر کو دعوت دینے آئے تھے کہ یہاں آپ کا جینا دو بھر کر دیا گیا ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ
ہمارے پاس مدینہ میں آ جائیں اور آپ جو بھی شرطیں کہیں گے وہ ہم پوری کریں گے. آپ جو شرطیں بھی ہم پر لاگو کرنا چاہیں ہم ان شرطوں کو پورا کریں گے. ایک انصار کے قافلے کا ایک خطیب اٹھا، اس نے ایک بلیغ خطاب کیا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول، اشترط لی ربی کا، آپ اپنے رب کے لیے اپنے لیے جو بھی شرطیں میں عائد کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں قبول ہے. آپ بتائیں آپ کی کیا شرطیں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے اشترط لربی، ایک شرط میرے رب کے لیے ہے، ایک شرط میں اپنے رب کے لیے چاہتا ہوں. واشترط لنفسی، اور ایک شرط میں اپنی ذات کے لیے چاہتا ہوں. واشترط لصحابی، اور ایک شرط میں اپنے ساتھیوں کے لیے چاہتا ہوں. 3 شرطیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی اس جماعت کے سامنے پیش کی کہ میری 3 شرطیں ہیں. انہوں نے کہا اپنے رب کے لیے کیا چاہتے ہو، اپنے لیے کون سی شرط، اپنے ساتھیوں کے لیے کون سی شرط چاہتے ہو؟ فرمایا اشترط لربی، اپنے رب کے لیے میں تم سے یہ تقاضا کروں گا، تم سے یہ مطالبہ کروں گا کہ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم زندگی بھر ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک اللہ کی تم نے عبادت کرنی ہوگی. ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو تم نے شریک نہیں ٹھہرانا ہوگا. سب سے پہلی میری شرط یہ ہے. تمام انبیاء نے اپنی قوموں کے سامنے سب سے پہلی شرط یہ رکھی، کیونکہ اس شرط میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اس شرط کے اندر کسی قسم کی کوئی لچک پیدا نہیں ہو سکتی. تمام نبیوں نے یہ شرط رکھی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے اپنی قوموں کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ تم نے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. اللہ کے مقابلے میں جس کی عبادت ہوتی ہے اس کا تم نے انکار کرنا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ شرط سب سے پہلے رکھتے تھے. جب ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کہا بھتیجے یہ تیری قوم کے سردار آج آئے ہوئے ہیں، یہ آپ سے سمجھوتا کرنے آئے ہیں، یہ آپ سے صلح کرنے آئے ہیں تاکہ روز روز کا یہ جو جھگڑا ہے یہ ختم ہو جائے. تو ان سے صلح کر لے اور صلح کی شرطیں پیش کرو. وہاں بھی میرے پیغمبر نے جو بنیادی شرط پیش کی تھی وہ یہی تھی. آپ نے کہا اے میرے چچا، ارید بہم کلمۃ واحدہ، میں ان سے صرف ایک شرط چاہتا ہوں، ایک شرط. جب یہ بات ابو جہل نے سنی فوراً کھڑا ہوا، کہتا وعدی کا عشرہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے باپ کی قسم، تو ایک شرط کی بات کرتا ہے، تو 10 شرطیں پیش کر، 10 ہم ماننے کے لیے تیار ہیں تاکہ کسی طریقے سے صلح ہو جائے. آپ نے فرمایا نہیں، ایک شرط ہے، ایک شرط ہے میری، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ یہ کہہ دو
اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ بس یہ شرط پیش کرنی تھی، سب سردار دوڑ لگا گئے اور کیا کہتے ہوئے جا رہے تھے؟ کیا جعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کو مان لے؟ یہ بات ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں، سب بھاگ گئے۔ تو نبی علیہ السلام ہر ایک کے سامنے جب شروط رکھتے تھے تو پہلے اپنے رب کی شرط رکھتے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا بنائی، دنیا سجائی ہی اس لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ جہان بسایا ہی اس لیے ہے تاکہ صرف اسی کی عبادت ہو اور اس کی عبادت میں کسی غیر اللہ کی شراکت نہ ہو۔ تو آپ نے انصار کی جماعت کے سامنے کہا میرے رب کی شرط یہ ہے کہ ان تعبدوہ، تم نے اس کی عبادت کرنی ہوگی، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرنا ہوگا۔ کہا یہ میرے رب کی شرط ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے، ہمیں قبول ہے، ہم زندگی بھر اس شرط پر قائم رہیں گے، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہیں ٹھہرائے۔ وہ ڈٹ گئے تھے۔ پھر تاریخ شاہد عدل ہے، اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت ہونے سے پہلے یہ پیشن گوئی دے دی تھی کہ لا اخفی علیکم الشرک، تم توحید کے اس وعدے پر ایسے قائم ہوئے ہو، اس طرح تم نے اس وعدے پر استقامت اختیار کی ہے، توحید پر تم اس طرح ڈٹے ہو، تم نے عقیدے کو ایسا سمجھا ہے، تم نے عقیدے کے طریقے کو ایسا جانا ہے کہ میں اپنے فوت ہونے کے بعد بھی تم پر شرک کا مجھے کوئی ڈر نہیں، لا اخشی علیکم الشرک، فرمایا مجھے یہ کوئی ڈر نہیں ہے کیا میرے صحابہ تم میرے جانے کے بعد دوبارہ شرک کرو۔ آج تو ایک طبقے نے، ایک جاہل طبقے نے اس حدیث کو پوری امت پر فٹ کر دیا کہ جو کلمہ پڑھ لے وہ شرک کر ہی نہیں سکتا، پوری امت پر فٹ کر دیا اس حدیث کو۔ یہ جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے، یہ پرلے درجے کی جہالت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کئی ایک حدیث میں کہا تھا کہ میری امت دوبارہ شرک کرے گی، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ دوبارہ شرک نہیں کرنے لگ جائے گی۔ تو اس لیے یہ مفہوم جہالت پر مبنی ہے۔ ہاں آپ نے صحابہ کو کہا تھا، انہوں نے منہج کو سمجھا ہی اس انداز سے تھا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے تم پر شرک کا کوئی ڈر نہیں، انہوں نے اس انداز سے اس شرط کو پورا کیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ ہمیں قبول ہے، آپ دوسری شرط پیش کریں۔ آپ نے فرمایا میری دوسری شرط یہ ہے کہ تمنعونی، تم نے میرا دفاع کرنا ہوگا، تم نے میرا تحفظ کرنا ہوگا، تم نے میرے ناموس کی حفاظت کرنی ہوگی، تم نے میری عزت اور میری آبرو اس کا تحفظ اور اس کا دفاع کرنا ہوگا۔ مما تمنعون عن اولادکم، اس طرح تم اپنے بیوی بچوں کا دفاع کرتے ہو، تم ان کی عزت کا حفاظت کرتے ہو، اس طرح تم نے میری عزت، میرے ناموس، میری حرمت کی تم نے حفاظت کرنی ہو۔ تو ایسا یہ ثابت ہوا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا دفاع کرنا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنا، آپ کی عزت، آپ کی آبرو، آپ کی ذات، آپ کی صفات، آپ کے قول، آپ کا کردار، آپ کی چال ڈھال، آپ کی گفتار، آپ کی سنت، آپ کا منہج، آپ کا طریقہ، ایک ایک عمل کا دفاع ہر مسلمان پر فرض ہے۔
اگر وہ دفاع نہیں کر سکتا تو وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرے، آپ کی عزت کی حفاظت کرے۔ آپ نے فرمایا تم نے میری عزت کی حفاظت کرنی ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں منظور ہے، ہم آپ کا دفاع کریں گے، ہم آپ کی جان کا بھی تحفظ کریں گے، ہم آپ کی ناموس کا، آپ کے قول، آپ کے کردار کا، آپ کی چال چلن، ایک ایک لحظے کا ہم دفاع کریں گے۔ اپنے بیوی بچوں کی طرح نہیں، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ یہ شرط بھی ہمیں قبول ہے۔ اور انہوں نے پھر اس پر پہرا دیا ہے، انہوں نے دفاع کر کے دکھایا ہے۔ کیسے دفاع کیا ہے؟ انہوں نے اپنی زندگیوں میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنے دی، نہ آپ کی ناموس پر، نہ انہوں نے آنچ آنے دی ہے آپ کے قول و کردار پر۔ آپ کے طریقہ اور آپ کی سنت کا بھی انہوں نے دفاع کیا ہے، آپ کی عظمت کا بھی انہوں نے دفاع کیا، اور کس انداز سے دفاع کیا ہے، کیسے تحفظ کیا ہے۔ انہوں نے وہ زبانیں کاٹ دی تھی جو میرے پیغمبر کی ناموس کے خلاف حرکت میں آئی تھی، انہوں نے وہ انگلیاں کاٹ ڈالی تھی جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی طرف اٹھی تھی، انہوں نے وہ پاؤں کاٹ دیے تھے جو پاؤں میرے پیغمبر کی ناموس پہ حملہ کرنے کے لیے بڑے تھے، انہوں نے ایسے دفاع کیا تھا، ایسے تحفظ کیا تھا۔ یہ ایمان والے، یہ اسلام والے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی ہے۔ آج صرف نعرے، آج صرف دعوے رہ گئے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کٹنے کے لیے تیار ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ خالی نعرے، کھوکھلے نعرے ہیں جن میں کوئی جان نہیں ہے، جن کے اندر کوئی پاور نہیں ہے۔ آج خالی کھوکھلے نعرے رہ گئے، نہ نبی علیہ السلام کی سنت کا دفاع کرنے والے کما حق کو ہوں، نہ آپ کے قول و کردار کا دفاع کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے، انصار کے لوگ، جنہوں نے کہا اللہ کے حبیب آپ آئیں، ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ اٹھاؤ تاریخ کی کتابوں کو، میرے پیغمبر نے جب بھی کہا کہ فلاں شخص مجھے تکلیف دیتا ہے تو آپ کی آواز پہ لبیک کہنے والے سب سے پہلے انصار کی جماعت تھی۔ میرے پیغمبر نے کہا من لکعب بن اشرف، کعب بن اشرف ایک یہودیوں کا سردار تھا، اس کا ایک بڑا مضبوط قلعہ تھا اور بہت بڑا مالدار اور بہت بڑا سرمایہ والا تھا۔ لوگ سود پہ اس سے پیسے لیتے تھے اور اس وجہ سے وہ لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتا تھا، اور وہ شخص انتہائی پرلے درجے کا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اور آپ کا دشمن تھا۔ وہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجوہ کرتے ہوئے اشعار گاتا تھا نبی علیہ السلام کی توہین میں، وہ آوازیں کستا تھا، جملے کستا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف۔ تو میرے پیغمبر نے صحابہ کے مجمع میں کہا من لکعب بن اشرف، کعب بن اشرف کا بندوبست کون کرے گا؟ فَإِنَّهُ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے، اس نے اللہ کے پیغمبر کی شان میں تنقیص کرتے ہوئے، آپ کی توہین کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو بھی تکلیف دی ہے، اللہ کو بھی تکلیف دی۔ اس کا بندوبست کون کرے گا؟ صحابہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گردن کاٹنا چاہتے ہیں، گردن، اس کی گردن کٹوانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ جو میرے پیغمبر کی توہین کرتا ہے، جو میرے پیغمبر کی ناموس پہ حملہ کرتا ہے، اس کی صرف ایک ہی سزا ہے
کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اس کی اور کوئی سزا نہیں ہے۔ اس کو جیلوں میں بند کرنا یا اس کو کوئی اور اذیت دینا، عمر قید کرنا، یہ کوئی سزا نہیں۔ اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، کیونکہ قرآن نے یہی سزا بتائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ان پر اپنی لعنتیں نازل کی ہیں، وعد لہم عذابا مہینا، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور کچھ آیات چھوڑ کے آگے اللہ رب العزت نے ان کی سزا کیا بتائی؟ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ملعونین، ان پر لعنتیں برستی ہیں، اینما ثقفوا، یہ جہاں بھی مل جائے، ان کو جہاں بھی تم پاؤ، یہ جہاں بھی پا لیے جائیں، اینما ثقفوا اخذوا، ان کو پکڑا جائے، وقتلوا تقتیلا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، ان کا قیمہ کیا جائے۔ یہ سزا ہے جو قرآن نے بتائی ہے گستاخ رسول کی، شاتم رسول کی، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، اس کی سزا سر تن سے جدا ہے۔ بس ایک ہی سزا ہے، جس کے دل میں ایمان ہے وہ اس سزا کے سوا اور کسی قسم کی کوئی لچک برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے مسلمان ہیں آج اتنے مسلمانوں کے ممالک، آج طاقت مسلمانوں کے پاس ہے، آج سرمایہ مسلمانوں کے پاس ہے، مسلمانوں کے ممالک سب سے زیادہ ہیں، لیکن آج ضربت علیہم الذلہ کی شکل بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کی ناموس پہ حملہ کبھی کسی ملک میں ہوتا ہے، کبھی کسی ملک میں ہوتا ہے، اور ہمارے حکمران ایک ادنا سی کاروائی ڈال کے احتجاج بس کر دیا، ایک دن احتجاج ریکارڈ کروا کے بس خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا نہیں، یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ شمیر کو بے نیام کرو، تلوار کو نکالو، میدان میں اترو، علم جہاد بلند کرو۔ یہ مسلم امہ کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اٹھیں، وہ تلوار کو تھامیں، علم جہاد کو بلند کریں، نعرہ جہاد آوازہ بلند کریں، اور ان کی گردنیں کاٹتے وقت جب تک ان کی گردنیں کاٹ نہیں لیتے اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ میرے پیغمبر کی ناموس کی حفاظت کے لیے لڑتے رہیں، یا تو ان کو کاٹ دیں یا خود کٹ جائیں۔ بس ایک ہی صورت ہے، یا گستاخ رسول کو مار دو یا خود مر جاؤ۔ ایسے تم زندہ نہیں رہ سکتے کہ میرے پیغمبر کی ناموس پہ حملے بھی ہو اور مسلمان آرام کی نیند سوتا رہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے کہا تھا آقا آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کا دفاع کریں گے، میرے پیغمبر نے کہا کون ہے؟ من لکعب بن اشرف، کعب بن اشرف کا کام کون تمام کرے گا، اس کا بندوبست کون کرے گا؟ انصار قبیلے کا ایک شخص کھڑا ہوا، محمد بن مسلمہ، کہتے اللہ کے رسول میں یہ ڈیوٹی نبھاتا ہوں، یہ فریضہ سر انجام میں دیتا ہوں۔ وہ اٹھا، تلوار تھامی، ایک منصوبہ بنایا، پورے منصوبے کے تحت اس کعب بن اشرف جو یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا، اس کی گردن کو کاٹا، اور اس کی گردن کو کاٹ کے میرے پیغمبر کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیتا ہے۔
میرے پیغمبر کی زبان سے بے ساختہ اپنے اس جان سار کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ تو نے ایک طاغوت کی گردن کاٹی ہے جو میری توہین کرتا تھا۔ یہ ہے مسلمان جو سمجھتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع، اس کا تحفظ ہم پر لازم ہے۔ اس کی گردن کاٹی گئی، اس کو زندہ نہیں چھوڑا گیا تھا۔ ایک اور یہودیوں کا سردار تھا جس کا نام ابو رافع تھا۔ ابو رافع وہ بھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا تھا، گالیاں بکتا تھا میرے پیغمبر کو۔ میرے پیغمبر نے پھر کہا کون ہے جو ابو رافع کو قتل کرے؟ انصاری صحابی کھڑے ہوئے، عبداللہ بن عتیق اٹھے، انصار کا یہ نوجوان تھا۔ اس نے ایک دستہ کچھ مجاہدین کا، چند نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملایا، کہا میں اس فضیلت کو میں حاصل کرتا ہوں۔ گیا، وہ اپنے ایک مضبوط قلعے میں تھا اور بڑے ایک طریقے کے ساتھ اس کے قلعے میں گھسا۔ اس کا ایک بہت بڑا دروازہ تھا، وہ شام کو بند کر کے تالے لگا کے اور پورا قلعہ ایک محفوظ طریقے سے محصور کر کے وہ لوگ سوتے تھے، اپنے سردار کی ایسے حفاظت کرتے تھے، اس طرح وہ اپنے سردار کا دفاع کرتے تھے۔ یہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کے قلعے کے قریب جا کے پڑاؤ ڈالا۔ اپنے ساتھیوں کو کہا تم ادھر بیٹھو، کیونکہ یہ قافلے کا امیر تھا۔ کہا میں اس کی خبر لے کر آتا ہوں۔ اس کے قلعے کے دروازے کے پاس چلا گیا۔ جب شام ہوئی تو شام کے وقت لوگ اپنے اس قلعے میں داخل ہونے لگے۔ یہ بھی ادھر دروازے کے قریب ہی قضائے حاجت کا ایک انداز بنا کے دور بیٹھ گیا۔ جب اندھیرا چھانے لگا، قلعے کا دروازہ بند کرنے والے چوکیدار نے آواز دی بھائی اگر کوئی باہر ہے تو وہ اندر داخل ہو جائے، میں قلعے کا دروازہ بند کرنے لگا ہوں۔ یہ اٹھا، اندھیرا چھا چکا تھا، یہ بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا۔ اس چوکیدار نے قلعے کا دروازہ بند کیا، تالا لگایا اور کنجیاں اس نے ایک جگہ پہ جہاں وہ رکھا کرتے تھے ادھر کنجیاں رکھ دی۔ یہ دیکھتا رہا اور وہ لوگ اپنے قلعے پہ چڑھ گئے، اپنے بادشاہ کے ڈیرے پہ چلے گئے۔ کافی آدھی رات تک وہ لوگ اپنے بادشاہ کے پاس بیٹھتے تھے، قصے کہانیاں بیان کرتے، سنتے۔ پھر وہ اپنے اپنے گھروں میں جو اسی قلعے کے اندر تھے وہاں جا کے رات بسر کرتے۔ یہ ادھر قلعے کے دروازے کے اندر داخل ہو کے انتظار کرنے لگا ہے کہ وہ لوگ اپنے بادشاہ کے گھر سے، سردار کے گھر سے کب واپس لوٹتے۔ وہ واپس لوٹے، اس نے آہستہ سے وہ کنجیاں اٹھائی، وہ اس ابو رافع کے مکان تک، چبوترے تک، اس کے بنگلے تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں تھی، منزلیں تھی، وہ کنجیاں اس کے پاس تھی۔ دروازے کھولتا گیا، چڑھتا گیا، جو دروازہ کھولتا تھا اس کو اندر سے بند کر لیتا تھا، اگلی منزل چڑھتا، پھر اس کو اندر سے بند کر دیتا، اس طرح چڑھتا گیا۔ یہ دروازے کیوں بند کرتا تھا؟ ابو رافع تک پہنچنے کے لیے۔ عبداللہ بن عتیق بیان کرتے ہیں میں نے دروازے اس لیے بند کیے تھے کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل بھی جائے تو لوگوں کے پہنچنے سے پہلے پہلے میں اپنے مشن میں کامیاب ہو سکوں، تاکہ میں اس یہودی کو ختم تو کر سکوں۔ وہ دروازے بند کرتا گیا، اندر سے اس کے کمرے تک پہنچ گیا۔ اندھیرا تھا، سمجھ نہ آئی کہ وہ کمرے کے کس کونے پر لیٹا ہوا ہے، تو دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دی یا ابا رافع، اے ابو رافع۔ اس نے آگے سے جواب دیا کون؟
बस आवाज को पहचाना और आवाज में निशाना लगाते हुए जाके तलवार से हमला किया, लेकिन वो हमला सही कारगर साबित ना हुआ। जख्मी हो गया लेकिन कत्ल ना हो सका। दरवाजे पे आ गया। थोड़ी देर के बाद आवाज बदली और बदल के पूछा, अबू राफे ये आवाज क्या थी? उसने समझा ये मेरा कोई हमायती अब आया है। उसने कहा किसी शख्स ने मुझ पर हमला किया है। इसने फिर उसकी आवाज सुनी। इसने तो उसको दोबारा बुलाया था ताकि ये अंदाजा लगा सके कि वो कहां है। उसने जब दोबारा आवाज दी, इसने फिर हमला किया, तलवार से जाके हमला किया और वो वार सही लगा, लेकिन इसको शक था कि शायद मरा ना हो। फिर उसने उसकी तलवार को उसके पेट पे पवस्त किया, उसकी नोक को पेट पर लेके चढ़ गया। वो पूरे जिस्म को चीरती हुई कमर से निकल गई। यकीन हो गया कि अबू राफे मर गया। चुपके से निकला, वही कुंजियां उसके पास थी, एक एक दरवाजा खोलता गया, नीचे उतरता चला गया। सारी सीढ़ियां उतरते उतरते जब आखिरी सीढ़ी उसने समझा कि बस आगे हमवार जमीन है, लेकिन अभी कुछ सीढ़ियां बाकी थी, तो वो गिर गया। ऐसा गिरा कि पिंडली टूट गई। कान तो तमाम हो गया लेकिन पिंडली टूट गई। अपने इमामे को उतारा और पिंडली को कस के बांधा। कस के बांध के उस किले के बाहर जाके बैठ गया। अपने साथियों के पास नहीं गया और क्या कहता है, मैं यहां से नहीं हटूंगा जब तक कि ये मैं खबर ना सुन लूं कि मेरे पैगंबर का गुस्ताख मुर्दार हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। जब तक मुझे ये खबर नहीं मिलेगी मैं यहां से नहीं हटूंगा। मैं दोबारा हमला करूंगा, या इस शातमे रसूल की गर्दन काटूंगा या खुद कट जाऊंगा। उधर बैठा इंतजार कर रहा है। इतने में जो है फजर का वक्त होता है। उनका एक शख्स किले पे चढ़ के आवाज देता है, कहता है, या अहलल हिसन, ओ किले वालों, कद कोतिला सय्यदुकुम, तुम्हारा सरदार कत्ल हो चुका है। जब उसके कत्ल की खबर मिली फिर चला वहां से, अपने साथियों के पास आया, उनको खुशखबरी दी कि हम अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं। ये एक अंसारी नौजवान था, एक अकेला था, जिसने अल्लाह के पैगंबर के गुस्ताख को काट के फिर उसके दिल को तस्कीन मिली थी, फिर उसके दिल को सुकून मिला था। ये है जो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाले होते हैं। वो नारे मारने वाले नहीं थे, वो अमली जिंदगी में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाले थे। उसने अपनी पिंडली से को कपड़े से बांधा हुआ है। अब पूरा काफिला अल्लाह के पैगंबर की खिदमत में पहुंचता है। नबी अलैहिस्सलाम को खुशखबरी देते हैं कि अल्लाह के रसूल आपका गुस्ताख कत्ल हो चुका है, और फिर अपनी पिंडली की बात करते हैं। मेरे पैगंबर ने कहा कपड़ा खोलो। मेरे पैगंबर ने अपने दस्ते मुबारक को अब्दुल्ला बिन अतीक की पिंडली पे ऐसे हाथ फेरा, ऐसे फेरा। अल्लाह ने मेरे महबूब पैगंबर के हाथ की बरकत से कोई पट्टी भी नहीं बांधनी पड़ी, उस की हड्डी को जोड़ना भी नहीं पड़ा, बस मेरे पैगंबर का हाथ फिरा था। तो अब्दुल्ला बिन अतीक कहते हैं कि मेरी टांग पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी, पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गई थी, तकलीफ सब दूर हो गई थी। ये वो लोग थे जिन्होंने मेरे पैगंबर से वादा किया था कि आप हमारे पास आए, हम आपका दिफा करेंगे, आपकी नमूस का दिफा करेंगे, हम आपकी अजमत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, क्योंकि हर मुसलमान पर अपने नबी की असमत और उसके नमूस की हिफाजत फर्ज है। ये तो नौजवान थे, तवाना थे। एक नबीना अंसारी साहबी, नबीना उसकी एक लौंडी थी, वो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाई थी, और वो नबी अलैहि सलाम को बुरा भला कहती थी। और वो नबीना साहबी, उसकी वो एक लौंडी ही उसका सहारा थी, वही उसको खिलाती पिलाती, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखती थी।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी उस लौंडी से 2 हीरो जैसे बेटे भी अता कर रखे थे, लेकिन वो खातून, वो लौंडी उस नबीने सहाबी से हद दर्जा मोहब्बत करती थी, बहुत मोहब्बत करती थी उससे, लेकिन उसके अंदर कमी ये थी कि वह अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहती थी। और वो सहाबी जब वो सुनता था तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, वो रोने लगता था, उसको समझाता था कि तू मेरे पैगंबर को बुरा भला ना कहा कर, मुझे जो मर्जी कह लिया कर, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है हुर्मत पे तू हमला ना किया कर। लेकिन वो खातून बाज ना आई। एक दिन उसने इसी तरह अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नजेबा अल्फाज कहने शुरू किए। इस सहाबी के ईमान ने जोश मारा, उठा, उसने खंजर पकड़ा और अपनी बीवी के ऊपर चढ़ गया, उसकी गर्दन काट दी। और रात को सुबह खबर फैल गई कि किसी ने एक खातून को कत्ल कर दिया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फजर की नमाज से सलाम फेरा। आपने फरमाया, कौन ऐसा शख्स है जिसने इस खातून को कत्ल किया हो? वो जिसने भी किया है वो मेरे सामने आए, वो इकरार करे, एतराफ करे इस कत्ल का। ये नबीना साहबी सबसे आखिरी सफ से उठा, सफों को चीरता हुआ अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके घुटने टेक देता है, आंखों में आंसू जारी है, कहता अल्लाह के रसूल, आना कातिलुहा, मैंने उसको कत्ल किया है और ये मेरी अपनी ही लौंडी थी और ये मुझसे हद दर्जा मोहब्बत करती थी। अल्लाह ने मुझे इस लौंडी से 2 हीरो जैसे बेटे भी अता कर रखे थे। कहा फिर तूने उसको कत्ल क्यों किया है, जो तुझसे मोहब्बत भी करती थी, जो तेरा सहारा भी थी, तू नबीने है, जो तेरा हाथ पकड़ के तुझे कज़ाए हाजत तक लेकर जाती थी, तूने फिर उसको कत्ल क्यों किया है? अल्लाह ने तुझे उसके पेट से औलाद की नेमत भी अता कर रखी है। उसने क्या कहा? उसने कहा अल्लाह के रसूल, वो आपकी शान में गुस्ताखी करती थी, इसलिए मैंने उसको कत्ल किया है। सहाबा कहने लगे, अल्लाह के रसूल, ये है नबीना, लेकिन नबीने सहाबी ने कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, कितना बड़ा मार्का सर किया है। नबीने ने देखो क्या किया है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया, आज के बाद कभी भी तुमने इसको नबीना नहीं कहना, नबीना नहीं कहना, ये नबीना नहीं है, ये तो बीना है। ये नबीना कैसे हो सकता है? ये नबीना नहीं है। नबीना असल में वो होता है जो दिल की आंखों का नबीना हो, ये नबीना नहीं है, ये बीना है। उस दिन के बाद लोग उसको आमा नहीं कहते थे, उसको बशीर कहा करते थे। उस दिन के बाद बशीर उसका लक़ब बढ़ गया था कि ये नबीना नहीं है, इसने तो आंखों वालों से बढ़ के काम किया है। ये वो लोग थे जिन्होंने मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत की है, तहफ़्फ़ुज़ किया है। हर मुसलमान पर यह लागू है, ये लाज़िम है कि वो मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत करे। उमैर बिन आदी, ये भी एक अंसारी नौजवान थे। एक यहूदिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गालियाँ देती थी, इसने उसको कत्ल किया। नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, उसके पहुंचने से पहले अल्लाह ने आसमान से जबरील को भेज दिया, कहा मेरे महबूब पैगंबर उमैर बिन अदी आ रहे हैं, उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत बड़ा अमल किया है, उसने आपकी एक गुस्ताखा की गर्दन काट दी है। वो जब नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, कहा तूने उस यहूदिया की गर्दन काट दी, मुझे जबरील ने खबर दी है। कहा हाँ अल्लाह के रसूल, मैंने उसकी गर्दन काट दी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को क्या कहा? कहा मन सर्रहु, जो ये पसंद करता है, अन यंजुरा इला रजुलिन नसर अल्लाह व रसूलहु, जो किसी ऐसे शख्स को देखना चाहता है जिसने अल्लाह और उसके रसूल की मदद की है, अल्लाह और उसके रसूल की नुसरत की है,
فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا، وہ اس کو دیکھ لے، وہ عمیر بن عدی کو دیکھ لے، هَذَا نَاصِرُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ اور اس کے رسول کا مددگار ہے۔ اس دن کے بعد لوگ اس کو کہتے تھے یا ناصر اللہ ورسولہ، اے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے والے، اے اللہ اور اس کے رسول کا دفاع کرنے والے، اے اللہ اور اس کے رسول کا تحفظ کرنے والے، تیرے لیے آسمان کی بلندی سے جنت کی بشارت آئی تھی۔ لوگ فخر محسوس کرتے تھے۔ جس مجلس میں عمیر بن عدی بیٹھے ہوتے تھے، وہ قافلہ، وہ لشکر فخر کرتا تھا۔ جس قافلے کے اندر عمیر بن عدی چل رہے ہوتے تھے، فخر کس بات میں کہ ہمارے اندر ایک جنتی شخص جا رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی، جس کو گارنٹی ملی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے، آپ کے ناموس کی بھی، آپ کی عزت و آبرو کی بھی انہوں نے حفاظت کی ہے۔ یہ اٹھا، اپنی بستی میں جا رہا تھا۔ جب اپنی بستی میں پہنچا، وہ اس کو دفن کر رہے تھے، اس خاتون کو۔ اس خاتون کا خاندان سارے کا سارا نکل کے عمیر بن عدی کے مقابلے میں آ گیا اور کہتے ہیں تو نے ہماری خاتون کو قتل کیا ہے؟ کہتا ہے ہاں ہاں میں نے قتل کیا ہے۔ اس نے ایسا جملہ بولا ہے، اگر تمہارا پورا قبیلہ، تمہاری پوری بستی یہ سوچ اور یہ جملہ بولتی، میں سب کو قتل کر دیتا، میں ایک کو میں زندہ نہیں چھوڑنا تھا، ایک کو بھی۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اللہ کی زمین پہ زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا۔ بھلے وہ توبہ کرے، بھلے وہ معافی مانگے کہ میں توبہ کرتا ہوں، جس نے گستاخی کر دی ہے، جس کی گستاخی ثابت ہو گئی ہے، وہ زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا۔ لیکن ہمارے حکمران، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ صرف اسلام کا نام لے کر لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، ان کے اندر اسلام کی لتی بھی دکھائی نہیں دیتی۔ تم نے دیکھا موجودہ حکمران ہو یا پہلے حکمران، انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی اتنی فکر بھی نہیں کی جتنی ان کو اپنی عزت کی فکر تھی۔ ان سیاستدانوں میں سے، ان حکمرانوں میں سے کسی ایک کی عزت پامال ہو جائے تو اس پر پورے کنونشن بلائے جاتے ہیں، زمین کو پورا سر میں اٹھا لیا جاتا ہے۔ لیکن میرے پیغمبر کی ناموس میں ڈاکہ ڈالا گیا۔ انڈیا کی پارلیمنٹ کے اندر ایک پارلیمنٹ کے رکن نے واشگاف لفظوں میں اللہ کے پیغمبر کو گالیاں دی ہیں، گالیاں۔ اور ہمارے حکمرانوں نے صرف ایک احتجاج کر کے خاموش ہو گئے۔ کوئی انہوں نے سفیر کو نہیں نکالا، کوئی انہوں نے اس سے کوئی بڑا اقدام نہیں کیا، صرف اتنا کیا ہے، احتجاج کر دیا ہے۔ اپنے ناموس، اپنی عزت پر حملہ ہو تو پھر اتنی بات پہ اکتفا نہیں کرتے، عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، حج کے عزت کے دعوے کیے جاتے ہیں، فلاں نے میری عزت کو پامال کیا ہے۔ ان کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا اتنا بھی احترام نہیں ہے جتنا ان کو اپنی، یعنی اتنا بھی مقام نہیں دیتے۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ اور جو جانے والے ہیں، جو راستے مدینہ کا نام لیتے تھے، انہوں نے ایک گستاخہ کو جس کو سیشن کورٹ نے سزائے موت سنائی تھی، ہائی کورٹ نے سزائے موت کو برقرار رکھا تھا، سپریم کورٹ نے جس کی سزائے موت کو برقرار رکھا تھا، اس نے برطانیہ میں جا کے وعدہ کیا، آن دی ریکارڈ ہے، وعدہ کیا کہ میں آسیہ ملونہ کو، جو گستاخہ عیسائی خاتون تھی، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح لفظوں میں گستاخی کی تھی، تو اس نے برطانیہ میں بیٹھ کے یہ وعدہ کیا کہ میری حکومت، میں اپنی حکومت میں اس کو نکلواؤں گا۔ پھر اس نے آ کے سپریم کورٹ میں دوبارہ نظر ثانی دائر کی اور اس آسیہ ملونہ کو نکلوایا۔ پھر راتوں رات
महफूज तरीके से पूरे प्रोटोकॉल के साथ उसको बैरून मुल्क भेजा। ये रियासत मदीना का नाम लेके धोखा देते हैं, धोखा। ये बरूबिये हैं, बरूबिये, ये धोखा देने वाले हैं। ऑन द रिकॉर्ड है। फिर दोबारा किया, फिर बरतानिया में बैठ के उसने इंटरव्यू दिया। उसने कहा आसिया मलूना को निकालना मेरी हुकूमत का कारनामा है, मेरी हुकूमत का। तुम किस मुंह से उसका दिफा करते हो? अल्लाह से डर जाओ। ये इस्लाम का नाम लेते हैं, इनके अंदर इस्लाम की मोहब्बत नहीं है। अगर इस्लाम की मोहब्बत होती, ये जो अपनी एक कुर्सी छीनने पे इसने इतना बड़ा तूफान बर्पा किया था, वो एक काल तो देता ना, एक काल तो देता। कहता इंडिया के अंदर मेरे पैगंबर की नामूस पे हमला हुआ है, हर शहर के अंदर मेरे कारकुन एहतजाज करे। एक काल तो उसको देनी चाहिए थी ना, जो अपनी कुर्सी के छीन जाने पे बौला हो गया था, लेकिन उसने एक काल भी नहीं दी। ये लोग इस्तेमाल करते हैं तुम्हें, तुम इनके दाम में मत आओ। ये धोखा देते हैं। अपने ईमान को बचाओ, तुम अपना दीन बचाओ, अल्लाह के नबी का दिफा करो जितना कर सकते हो। तुम और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत को जिंदा करो, अल्लाह के पैगंबर के दीन को अपने वजूद पे नाफिज करो, अपनी हिजामती अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक बना के उन बेईमानों को जवाब दो। हम अपने नबी की नमूस की हिफाजत करने वाले हैं, दिफा करने वाले हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें जब तक जिंदा रखे अपने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत में, अल्लाह हमें जिंदा रखे। अल्लाह हमें मौत दे तो सच्ची मोहब्बत और सच्चे ईमान की हालत में मौत दे। कौलु कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम।